بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہمارے سامنے پیپر ہے پنجاب یونیورسٹی کا۔ آج انشاءاللہ ہم اس پیپر کو حل کریں گے۔ سب سے پہلے ہم حصہ معروضی کو حل کریں گے، اور اس کے بعد اگر وقت ہوا تو اسی لیکچر میں یا کسی دوسرے لیکچر میں جو دوسرا حصہ ہے تفصیلی اس کو حل کریں گے۔ چنانچہ پہلے سوال کی طرف جاتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے، تفسیر المنار کے مؤلف کا نام بتائیں۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے، تفسیر المنار کے مؤلف علامہ رشید رضا ہیں۔ اگلا سوال آپ پھر سے ملاحظہ کریں کہ احزاب سے کیا مراد ہے۔ تو اس کا جواب، احزاب حزب کی جمع ہے، لغوی معنی ہے گروہ اور جماعت۔ اس جگہ احزاب سے مراد کفار مکہ کی یا مشرکین مکہ کی وہ جماعتیں اور قبائل مراد ہیں جنہوں نے غزوہ خندق کے موقع پر مل کر مدینہ پر حملہ کیا تھا۔ ان کو قرآن مجید نے احزاب کا لفظ دیا، یحسبون الاحزاب لم یذهبوا۔ اگلا سوال ملاحظہ کیجئے، نصارہ کی دو خرابیاں بیان کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو نصرانی یا نصارہ کہا جاتا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی خرابیوں اور گمراہیوں کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ یہ لوگ اقانیم ثلاثہ یعنی تین خداؤں کے قائل ہو چکے تھے۔ یہ آپ اس کو پوائنٹ بنا کے پہلی خرابی کہہ سکتے ہیں۔ جبکہ ان کی دوسری خرابی یا گمراہی یہ تھی کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مصلوب ہونے پر یقین رکھتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھا دیا گیا، جس طرح کے یہودیوں کا عقیدہ ہے۔ تیسری خرابی ان میں یہ تھی کہ انجیل میں موجود لفظ فرقلیط سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مراد لیتے تھے، جبکہ فرقلیط سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اگلا سوال آپ ملاحظہ کریں، شکاری جانور کے ذریعے شکار کی دو شرائط بیان کریں۔ تو شکاری جانور کے ذریعے شکار کے شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ جانور سدھایا ہوا ہو، یعنی تربیت یافتہ ہو، اور دوسری شرط یہ ہے شکار کی طرف چھوڑتے وقت تکبیر اور بسم اللہ پڑھ کر اس کو چھوڑے۔ تیسری شرط یہ ہے وہ جانور شکار کو کھائے نہیں، یعنی شکار کو مارنے کے بعد، زخمی کرنے کے بعد اس کو مالک کے لیے چھوڑ کر ایک طرف ہو جائے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جانور شکار کو زخمی بھی کرے کیونکہ خون کا نکلنا بھی شرط ہے۔ یہ آخری بات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے۔ اگلا سوال یہ ہے، یمین منعقدہ سے کیا مراد ہے؟ اس کی تعریف کریں گے ہم۔ تو قسم کی اقسام میں سے ایک یمین منعقدہ ہے۔ اس کی تعریف یوں کی جاتی ہے، آئندہ آنے والے زمانے میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھائے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ قسم توڑنے کی صورت میں کفارہ واجب ہوتا ہے، اور بعض صورتوں میں بندہ گناہ گار بھی ہوتا ہے۔ یہاں ایک اور چیز کا بھی اضافہ کرتا چلوں کہ قسم کے اس کفارہ کا ذکر سورۃ مائدہ کے اندر مذکور ہے، اور سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 89 ہے، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان۔ یہاں آپ اگلا سوال ملاحظہ کیجئے، سوال یہ ہے، علم المخاصمہ سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب پڑھتے ہیں۔ اس کا مادہ خاصمہ ہے، خا صاد میم، جبکہ مخاصمہ باب مفعلہ کا مصدر ہے۔ اس کا لغوی معنی ہے
جھگڑا کرنا، بحث کرنا، دو افراد کا آپس میں مناظرہ کرنا۔ اصطلاح میں مخاصمہ سے مراد یہ ہے کہ قرآن مجید نے بعض باطل فرقوں کے باطل مذہب کا خاکہ پیش کیا اور ان کے غلط عقائد کا ذکر کرتے ہوئے ان کا رد کیا، ان کے وسوسوں اور شبہات کا جواب دیا۔ اصول تفسیر کی اصطلاح میں اس علم کو یا اس چیز کو علم مخاصمہ کہتے ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے، سورۃ مائدہ میں کانا یأکلان الطعام سے کون سی شخصیات مراد ہیں؟ اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ مراد ہیں، جن کا نام مریم علیہ السلام ہے۔ اچھا، اس آیت کا مقصد یہ ہے کانا یأکلان الطعام کہ وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، طعام کھایا کرتے تھے۔ کانا افعال ناقصہ میں سے تثنیہ کا صیغہ ہے، یأکلان جمع تثنیہ مذکر غائب فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے، طعام کا معنی کھانا ہے۔ تو مقصد اس آیت کا وہاں پہ اس چیز کی تردید کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے، ان کی والدہ خدا نہیں ہے، نہ وہ خدا کا حصہ ہیں، کیونکہ وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے اور خدا جو ہے وہ کھانے پینے اور خواہشات اور ضروریات ان چیزوں سے مبرہ اور پاک ہے۔ اگلا سوال آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، سوال ہے تفسیر بیضاوی کے مؤلف کا نام کیا ہے؟ تو تفسیر بیضاوی کے مؤلف ہیں ابو الخیر قاضی ناصر الدین، ابو الخیر ان کی کنیت ہے، ناصر الدین لقب ہے، عبداللہ بن عمر البیضاوی۔ اگلا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ محکم سے کیا مراد ہے؟ محکم سے کیا مراد ہے؟ محکم کے لغوی معنی مضبوط اور پختہ کے ہیں۔ محکم سے مراد وہ قرآنی آیات جن کا مفہوم واضح ہو اور معنی کی حیثیت میں کوئی شک و شبہ نہ ہو، عربی زبان کا ماہر ان سے ایک ہی مفہوم سمجھ سکے، ان آیات کو محکم یا محکمات کہتے ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے، ابن تیمیہ کے اصول تفسیر پر رسالہ کا کیا نام ہے؟ اس کا نام لکھیں۔ یہاں ہمارے پاس ایک اور پیپر ہے، آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، تو یہ اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور کا ہے۔ اس کے مختصر سوالات بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ تو پہلا حصہ اس کا معروضی ہے، سورۃ البقرہ کی کل کتنی آیات ہیں؟ اس کا درست جواب آپشن نمبر 3 286۔ تفسیر قرطبی الجامع لاحکام القرآن ان کی تفسیر کا نام ہے۔ کس مکتبہ فکر کی نمائندہ تفسیر ہے؟ تو یہ مالکی، آپشن 2 درست ہے۔ آیت الکرسی کس پارے میں ہے؟ آیت الکرسی کس صورت میں ہے؟ تو درست جواب سورۃ بقرہ، اگر پارہ ہو تو تیسرا۔ بنی اسرائیل کس فرشتے کے دشمن تھے؟ یعنی بنی اسرائیل کس فرشتے کو اپنا دشمن سمجھتے تھے؟ تو درست جواب حضرت جبریل۔ ضالین یہ سورۃ فاتحہ کے اندر ہے نا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ضالین سے کون لوگ مراد ہیں؟ تو ضالین سے مراد عیسائی لوگ ہیں، مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں۔ چھٹا سوال ہے، ملائکہ کس کی جمع ہے؟ تو آپشن 2 درست ہے، ملائکہ الملک کی جمع ہے۔ اگلا سوال ہے، ایک طواف کتنے چکروں پر ہوتا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے کہ ایک طواف کے اندر جو زیادہ سے زیادہ چکر ہوتے ہیں وہ 7 ہوتے ہیں، یعنی کہ کل چکر 7 ہی ہیں، آپشن نمبر 3 درست ہے۔ وصیت کی زیادہ سے زیادہ حد کیا ہے؟ 1/3۔ 1/3 مال وصیت کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ لین دین کے احکامات کی تحریر کس صورت میں ہے؟ تو درست جواب ہے سورۃ بقرہ۔ انبیاء کو کون قتل کرتے رہے؟ درست جواب یہودی۔ طور پر پہاڑ کا نام ہے، کوہ طور پر جاتے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کن کو اپنی قوم کے پاس چھوڑ گئے تھے؟ حضرت ہارون، درست جواب ہے۔
خمر میسر کی حرمت سے کیا مراد ہے؟ یعنی خمر و میسر، خمر شراب کو، میسر جوئے کو، ان کی حرمت سے مراد یہ کہ یہ حرام ہیں۔ تفسیر المنار جیسا کہ گزر چکا ہے، اس کے مصنف علامہ رشید رضا ہیں۔ قبل از رخصتی، یعنی بیوی کو رخصتی سے پہلے طلاق دے تو اس صورت میں کتنا مہر ہوگا؟ تو اس صورت میں نصف مہر ہوگا۔ رخصتی سے پہلے بعض اوقات ایسے مسائل بن جاتے ہیں، نکاح تو ہو چکی ہوتی ہے لیکن رخصتی سے پہلے طلاق ہو جاتی ہے، اس صورت میں نصف مہر ضروری ہے۔ شعائر کا مفرد کیا ہے؟ شعائر کا مفرد شعیرہ، آپشن 2 درست ہے۔ تو شاعر کا مفرد شعیرہ ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 16 سے الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان کا ترجمہ لکھیں۔